کہ ولایت کو آپ کبھی نماز سے جدا نہیں کر سکتے. یہ عجب نہیں کہ امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کہاں ہو رہا ہے؟ نماز کے اندر ہو رہا ہے کہ میں اللہ ولی انما ولیکم اللہ، میرا رسول ولی. لیکن جب تیسری ولایت کی بات آئی تو خدا نے جملے کو آگے بڑھایا. تیسرا کون؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ نہیں کہا وہم ساجدون، یہ نہیں کہا تیسرا وہ ولی ہے جو نماز پڑھتا ہوا نظر آئے، سجدہ کرتا ہوا نظر آئے، جو حالت رکوع میں نظر آئے. اور سورہ بقرہ نے مسلمانوں کو، امت کو اشارہ کیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے مسلم رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ. جب جب نماز کا ذکر آئے آواز آئی اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. یہ نہیں کہ نماز کو پڑھو، پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے. یزیدی نماز پڑھ رہے تھے، حسین نماز کو قائم کر رہے تھے. فرق ہے نماز پڑھنے میں. داعشی بھی نماز پڑھتے ہیں، شیعوں کو گلے کاٹنے والے بھی نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں بم پھوڑنے والے بھی نماز پڑھتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے نماز کو قائم کون کرتا ہے؟ پڑھنے والا نماز پڑھے گا، یہ نماز اس کو فحشا سے نہیں بچائے گی، یہ نماز اس کو منکرات سے نہیں بچائے گی. اب چلے جائیے ترکی میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں لیکن شراب بھی پی جاتی ہے. چلے جائیے عرب حکمرانوں کو دیکھیے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور وہیں پہ ٹرمپ صاحب جب آتے ہیں تو ان کا استقبال مسلمان عورتیں اپنے بالوں سے کرتی ہیں. یہ امام حسین سمجھانا چاہتے تھے. میں معالم الاسلام کو بلند کرنا چاہتا ہوں. اسلام کی نشانیاں، ایک مسلم معاشرے کی نشانی کہ عورت کے سر پہ کیا ہونا چاہیے؟ دوپٹہ ہونا چاہیے. اور وہیں پہ جب ٹرمپ آتے ہیں، کیا ضرورت تھی مسلمان نوجوان بچیوں کو کھڑا کر کے اور سروں کے بالوں کو کھول کے اس کا استقبال کیا جا رہا ہے؟ مطلب اسے پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے معالم اسلام سے دور ہو چکے ہیں. یہ گٹھجوڑ زائونسٹ گٹھجوڑ بن ہی نہیں سکتا جب تک آپ اپنے دین کی سنتوں سے، دین کے احکام سے، شریعت خدا کے احکام سے ہاتھ نہ اٹھاؤ. اور ہاتھ اٹھانے کے لیے ان کو بتانا ہوتا ہے اگر میرے دین میں شراب حرام ہے تو میں آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے پینے کے لیے تیار ہوں. اگر میرے دین میں حجاب واجب ہے اور حکم خدا صریحتاً قرآن کی آیت میں واجب ہے، میں اپنی بچیوں کو لا کے اس کے سر سے دوپٹہ اتار کے وہ بالوں سے تمہارا استقبال کریں گی. یہ یکجہتی ہے، یہ اتحاد ہے، یہ مثلث ہے، یہ مثلث طاغوت، یہ تسلیس ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. یہ ان کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے. امام حسین یہی کہنا چاہتے ہیں کہ امت کے اندر سے جو معالم اسلام، جو اسلام کی نشانیاں، ایک خاتون جب سر پہ چادر رکھ کے بازار میں یا کسی مال کے اندر جاتی ہے، مت سمجھے کہ میں جا رہی ہوں. آپ سنت اسلام کو لے کے چل رہی ہو، آپ مبلغ اسلام بن کے چل رہی ہو. ایک خاتون بدحجاب ہو کے مبلغ ویسٹ بن کے چلتی ہے، یہ خاتون حجاب کر کے مبلغ اسلام بن کے چلتی ہے. جب آپ اپنی صداقت پہ قائم رہتے ہو، اپنے وفا و وعدوں پہ قائم رہتے ہو، تو صرف آپ نہیں ہو، آپ معاشرے میں بتا رہے ہو کہ میں کس کو بلند کر رہا ہوں؟ اسلام کو بلند کر رہا ہوں. رسول خدا جب مکے سے جاتے ہیں، شب ہجرت امیر المؤمنین کو موت کے بستر پہ سلا کر جاتے ہیں، کس کی امانتیں تھیں؟ کفار مکہ کی امانتیں تھیں. یہ کس چیز کو بلند کر رہے ہیں؟ یہ نام اسلام کو بلند کر رہے ہیں کہ جو اسلام کے رہبر و لیڈر ہیں وہ کبھی بھی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، وہ وفائے عہد دیتے ہیں، اگر انہوں نے زبان دی ہے تو اس پہ عمل کرتے ہیں. فرمایا تم میں سے ہر بندہ اگر دین پہ چل رہا ہے یہ خود دیندار بھی بنتا ہے اور معاشرے میں اسلام کی تبلیغ بھی کرتا ہے. اور وہ خاتون اور وہ جوان جو نشے میں پڑ گیا، جو فسق و فجور میں پڑ گیا، جس نے غلط لباس، عریان لباس پہن کے کوئی بازاروں میں چل رہا ہے، یہ کس کی مبلغ ہے؟ یہ شیطان کے دین کی مبلغ ہے، یہ مغرب کے نظام کی مبلغ ہے. تو مجھے پہچان ہونی چاہیے کہ میں کس کا مبلغ بننا چاہتا ہوں. کیا میں نظام ولایت کا مبلغ بننا چاہتا ہوں یا نظام طاغوت کا مبلغ بننا چاہتا ہوں؟ تو اگر طاغوت کا مبلغ ہو تو قیامت میں طاغوت کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر ولایت کے مبلغ ہو تو قیامت میں امیر المؤمنین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ نقطہ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ ولایت اور نماز جدائی ناپذیر ہیں. نماز کا ایک ظاہر ہے، نماز کا ایک باطن ہے. ظاہر نماز انفرادی نماز جو گھروں کے اندر پڑھتے ہو، ربط بین بندہ بین خدا. لیکن تاکید ہے نماز جماعت کی. مکتب اہل بیت میں اکثر اعمال اجتماعی اعمال ہیں. جلوس اجتماعی، مجلس اجتماعی. ہماری یہ کہ جو بھی کام کرو ملو،
شہر میں قحط آ گیا تو صحرا میں جاؤ مل جل کے دعا مانگو. بچہ بیمار ہے 40 مومنوں کو گھر پہ بلاؤ, تھوڑا کھانا کھلاؤ, اللہ کے دربار میں دعا مانگو. میدان عرفات اجتماعی, حج کے اعمال اجتماعی. اجتماعی مطلب معاشرتی, جمعی, لوگ مل کے کوئی عمل انجام دیں. کیونکہ جب تم ملتے ہو تو ایک ابوت بناتے ہو, جب تم ملتے ہو تو اپنی طاقت اور اپنا اظہار وجود کرتے ہو. اس کا اثر دنیا میں بھی ہے, اس کا اثر آخرت میں بھی ہے, کیونکہ ہم اہل دنیا ہیں اور ہم نے دنیا میں زندگی جینی ہے. اور دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ ترک دنیا کر دو اور صرف فکر آخرت میں رہو. چھٹے امام کے زمانے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو بعض لوگوں نے تقوی اور زہد کو نام یہ دیا کہ بندہ تارک دنیا بن جائے. یہ غلط ہے, ابتدا سے غلط ہے. لمن لا معاش لہ لا دین لہ, فرمایا جس کا معاش, جس کی اکنامک کمزور ہے, اس بندے کا دین بھی کمزور ہوتا ہے. یاد رکھیے, یہ جوان 30 سال تک دن رات کر کے محنت کرو, اپنی دنیا کے لیے محنت کرو,